بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ آج ہمارا ٹاپک ریشو پہ ہے۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں قرآن اور اسلام کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا کہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے اور اسلام میں حکم ہے کہ جب والد کی وراثت میں بہن کو اگر ایک حصہ دیا جاتا ہے تو بھائی کو 2 حصے دیے جائیں گے، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کو اگر ایک حصہ دیا جائے تو بہن کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ریشو ہے۔ ریشو کس طرح ہے کہ اگر میں بہن کو ایک حصہ دوں گا تو بھائی کو میں ڈبل دوں گا، 2 حصے دوں گا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم ریشو کی زبان میں کہہ سکتے ہیں 1:2۔ یہ سسٹر کا حصہ ہے اور یہ برادر کا حصہ ہے۔ سسٹر کو اگر 1 ملیں گے تو برادر کو 2 ملیں گے۔ ہم اس کو اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں 1/2، سسٹر بائی برادر، کہ سسٹر کو میں 1 حصہ دے رہا ہوں، برادر کو 2 حصے دے رہا ہوں۔ اس کو میں اسی طرح بھی بیان کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ مر گیا، اب اس نے وراثت میں 3 مرلے کی زمین چھوڑی ہے۔ اب یہ 3 مرلے کی پلاٹ ہے، 1 مرلہ، 2 مرلہ، 3 مرلہ۔ اب یہ جو 1 مرلہ ہے یہ ہم سسٹر کو دیں گے جو اس کی بیٹی ہے، اور یہ جو 2 حصے رہ گئے ہیں یہ ہم اس کے بیٹے کو دیں گے یعنی برادر کو۔ یہ 1 حصہ، یہ 2 حصے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل یہ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ یہ ٹوٹل 3 حصے ہیں، 1 بہن کا حصہ ہے، 2 بھائیوں کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر 3 مرلے کی بجائے وہ چھوڑ گیا ہے 6 مرلے کی زمین، صحیح ہے، 6 مرلے کی زمین اس نے چھوڑی ہے، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6۔ اب یہ 6 مرلے کی زمین چھوڑی ہے۔ اب ریشو ہم کون سا یوز کریں گے بہن اور بھائی کے لیے؟ 1:2، 1:2۔ اب یہ ہے، یہ 2 حصے ہیں، 3 حصے، سوری۔ یہ میں سسٹر کو دوں گا، یہ برادر کو ملے گا، یہ برادر کو ملے گا۔ پھر یہ 3 رہ گئے، یہ والا میں سسٹر کو دوں گا جو کہ اس کی بیٹی ہے، اور یہ برادر کو، اور برادر کو بیٹے کو، صحیح ہے۔ تو سسٹر کو 2 مل گئے، اور جو برادر ہے اس کو 1 2 3 4 مل گئے۔ کلیئر ہے؟ پہلے کیا مل رہا تھا 3 مرلے کی پلاٹ میں؟ بہن کو 1 حصہ مل رہا تھا اور بھائی کو 2 حصے۔ اب 6 مرلے کی پلاٹ ہے تو اس میں بہن کو 2 مرلے مل رہے ہیں اور بھائی کو 4 مرلے کی۔ اب مزید میں اگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل وہ چھوڑ گیا ہے 9 مرلے کی زمین، تو 9 مرلے کی زمین میں بہن کو جو حصہ ملے گا وہ 3 ہوگا، اور جو بھائی ہے اس کو 6 ملیں گے، 3:6۔ اب اگر 12 مرلے کی زمین ہے تو اس میں بہن کو ملے گا 4 اور بھائی کو ملے گا 8۔ اب یہ ریشو ہے 3:6، سسٹر ریشو برادر، شیئر اپ سسٹر ریشو شیئر اپ برادر۔ اب جی میں کیا کروں گا، میں ان کا سمپلیفائڈ فارم معلوم کروں گا۔ میں اس کو اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں 3/6، اس کو 4/8، اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں۔ اب میں سمپلیفائڈ فارم اس کا معلوم کرتا ہوں۔ 3/6 کا میں سمپلیفائڈ فارم معلوم کرتا ہوں۔ یہ 3 پر ڈیویزیبل ہے، 1 آ گیا، یہ 3 ملٹیپلائی ٹو 6۔ سمپلیفائڈ فارم آ گیا 1:2، جو کہ ہمارا پہلا والا فارم تھا 1:2۔ سسٹر کو 1 ملے گا اکارڈنگ ٹو دا قرآن، اور بردر کو 2 ملیں گے۔ اب 4/8 کو دیکھ لیں، اس کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں، 4×1 4×2، سیم وہی ریشو آ رہا ہے 1:2، 1/2 اور 1:2۔ اب جی میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ہے 3 ریڈ بالز اور 9 بلو بال، تو ٹوٹل بالز میرے پاس ہے 12۔ اب کہ ان کی ریشو کتنی ہے،
ریڈ بالس 3 ہے، بلو بالس 9 ہے۔ اب سمپلیفائڈ فارم میں کہ ریڈ بلو کے مقابلے میں کتنے ہیں یا بلو ریڈ کے مقابلے میں کتنے، سو ٹوٹل ریڈ بالس اور بلو بالس کا ریشو ہے 3/9 یا 3:9۔ اب میں سمپلیفائڈ کرتا ہوں، اس کو ڈیوائڈ بائی 3 کرتا ہوں، تو دونوں کو میں جب 3 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں، سو 3/3 اس سے آ جاتا ہے 1، اور اس سے آ جاتا ہے 3/9، سو اس سے آئے گا 3۔ اب یہ ہے ریڈ اور یہ ہے بلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ایک ریڈ بال پک کرتا ہوں، سو میں اس کے لیے 3 بلو بالز پک کروں گا، پھر ایک ریڈ بال پک کرتا ہوں، سو اس کے لیے پھر 3 بلو بالز، پھر ایک ریڈ بال، پھر جو ہے 3 بلو بال۔ سو یہ سمپلیفائڈ فارم ہے 3:9 کا، کہ میں اگر سمپلیفائی کرتا ہوں ایک کے لیے، ایک ریڈ بال کے لیے میرے پاس 3 بلو بالز آتے ہیں۔ اب اس پہ ہم ایک پرابلم کرتے ہیں۔